मैं जमाल ठाकुर, डिप्टी प्रेसिडेंट पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद मुल्क on behalf of friend आगा हसन सैयद। असल में मैं अभी प्रोग्राम देख रहा था पीछे सूबे बनाने के बारे में। कितने अफसोस की बात है कि आज पाकिस्तान के जो हैं सूबे तकसीम करने के सिलसिले में सारी ये बड़ी बड़ी पार्टियां लगी हुई हैं, जबकि कल मैंने भावलपुर के लोगों से सुना कि उन्होंने कहा कि हमें सूबे नहीं चाहिए, ये सूबे आप लोगों की अपनी जो है सियासत है बनाने और ये गवर्नर राज करना और क्या नाम अपना जो वज़ीर आज़म बनाना वगैरह वगैरह। तो कहने का मकसद ये है कि जो पब्लिक है, जो पब्लिक नॉर्मली पब्लिक जैसे भावलपुर की पब्लिक है, पंजाब की पब्लिक है, बलूचिस्तान की पब्लिक है, पब्लिक में कोई भी सूबेबाजी के ऊपर लड़ाई नहीं करना चाहता, बल्कि उनका जो डिमांड है वो वही है जैसे ताहिर कादरी ने कहा कि भाई जो फंड्स हैं उनको फ्रीज करके तो पब्लिक के लिए रोटी पानी बिजली गैस जो और कारोबार जो है वो लाया जाए जिससे कि लोगों को क्या नाम है रिस्क मिले। जबकि ये सूबे बनने के बाद भी जो है ये क्या नाम है अपनी अपनी यारादारी बनाई होगी और पब्लिक वैसी जो है वो सफ़र करेगी। तो कहने का मकसद ये है कि इसका कसूरवार जो है इस मुल्क के सूबे बनने का इसका टूटने का जो सिलसिला शुरू हो चुका है काफ़ी अरसे से, जो कि अब सूबों के बाद जब ये सूबे बन जाएंगे, ये एक अमेरिका की और हमारे जो ये लोग बैठे हैं इन लोगों की साजिश है कि इन पहले सूबे बनाए जाएं और ये बहुत पहले से काम शुरू हो गया था सराइकी में और ये वो सब जगहों पे कि इन सूबे बनाए जाएं और सूबे बनने के बाद फिर इसको मुल्कों में तकसीम किया जाएगा। ये बात आज मेरी नोट कर ली जाए बिहाफ ऑफ फ्रेंड आगा हसन सैयद के जो सूबे बनने के बाद यही सूबे जो हैं ये मुल्कों में तकसीम होंगे, ये मुल्क बन जाएंगे और पाकिस्तान टूट जाएगा। जैसे कि हमने कहा है, हमारे अंदाज़ा है कि 2020 तक जो है अमेरिका अपने इस जो है काम में कामयाब हो जाएगा। जितनी भी जर्नलिज्म है और जितनी भी पब्लिक है स्पेशली वो ये नहीं समझ पा रही कि इनका जो खेल है ये बहुत बड़ा ये सूबों के बाद मुल्क की तकसीम का सिलसिला होगा। ये हमने बहुत पहले कह दिया था कि सूबे बनाने वाले जो हैं वो वाजिबुल कत्ल हैं। मैं आज आराम से इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज मुझे एहसास हो गया है कि ये मुल्क के भाग दौड़ संभालने वाले जो हैं इन्होंने तहिया कर रखा है कि मुल्क को टुकड़ों टुकड़े कर देना है। पंजाब की तकसीम हो रही है, अब इस तरीके से बलूचिस्तान की तकसीम हो रही है वगैरह वगैरह। कितने अफसोस की बात है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क को बनाया और इन लोगों ने उस मुल्क का जनाजा निकालने में कोई कसम छोड़ी। भुट्टो ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, बेनज़ीर ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इसके बाद क्या नाम है जनरल ज़िया ने किया, मुशर्रफ ने किया और इसमें सबसे बड़ा जो गंदा हाथ है भुट्टो के बाद बेनज़ीर भुट्टो के बाद आसिफ ज़रदारी का है। और ज़रदारी से पहले जो है ये इसका क्या नाम मैं कहूँगा कि नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ इन लोगों ने पंजाब की हुकूमत ने जो कि दूसरे सूबों के साथ जो जुल्म किए, जो आज वहाँ भूख और नंग है, इसके जिम्मेवार जो है ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो खुद भी है। जब वो भी प्राइम मिनिस्टर रही है तो बलूचिस्तान और वज़ीरिस्तान वगैरह में क्या भूख क्यों रही, जबकि वो खुद सिंध की रहने वाली है। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो खेल खेला जा रहा है सूबों की, ये एक हैरान कुन बात है और हम समझ नहीं पा रहे लोग कि ये मुल्क अभी हिस्सों में तकसीम होने के बाद सूबों के बाद ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और मुल्क बन जाएंगे। इस मुल्क के अंदर सूबे बनने नहीं चाहिए से। अभी इन्होंने वो निकाली है एक नई 24th शिक के उसके हिसाब से सबको इजाज़त है कि वो क्या नाम है अपना हिस्सा बना सकते हैं, अपना सूबा बना सकते हैं वगैरह।
اس لیے ہم اس آئین کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ اس آئین کو بھٹو کے زمانے میں بنایا گیا، اور اس آئین کے اندر جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ امینڈمنٹ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ساری باتیں غلط ہیں اس آئین کے اندر۔ اس آئین کی ہی وجہ سے آج یہ لوگ جو ہیں اپنا صوبوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور سب سے زیادہ پریزیڈنٹ آغا حسن کو، اور مجھے اس بات کا افسوس ہے، مجھے جمال ٹاکو کو اور پریزیڈنٹ آغا حسن کو افسوس ہے کہ ایجنسیوں نے آئی ایس آئی نے اور دوسری ایجنسیوں نے اور آرمی کس طرح خاموش بیٹھی ہے، اور کس طریقے سے اور کس وجہ سے ان لوگوں کو اتنی چھوٹ دے رکھی کہ آج یہ کیا نام ہے سیاسی پارٹی کے سب کی گندی غلیظ سیاست کے بعد آج ان لوگوں نے پاکستان کو صوبوں میں تقسیم کرنا شروع کیا ہے، اور یہ صوبے جو ہے ہماری جڑوں میں بیٹھ جائیں گے اور یہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ کیسی گھناؤنی اور کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی دکھ کی بات ہے کہ ایک ملک کے 4 صوبوں کے اندر جو لڑائی لگی ہوئی ہے، اور کس طرح نہیں ہوگا کہ دشمن جو ہے اس پہ قبضہ نہ کر سکے۔ تو کہنا کیا مقصد یہ ہے کہ امید تھی کہ چلو طاہر قادری جو ہے ایک بلڈی ریولیوشن لے کے آئے تھے، یعنی کہ ان کو تو ایک بلڈی ریولیوشن لے کے آتے تو شاید کچھ چینج ہو جاتا۔ اب انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں کہا ہے کہ جی وہ سارے جو ہیں وہ جو دولت ہے یا جو ایڈ ہے یا جتنے بھی ہے اس کو سیز کیا جائے اور پبلک کے استعمال کیا جائے۔ اور دوسری طرف قمر زمان قاہرہ بول رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ڈفر ہے، ہم نہیں مان سکتے اس بات کو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کرپشن کو ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں، اور اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے جو ہے یہ ایجنسیوں کا اور آرمی کا کام تھا کہ وہ اس کے اوپر ڈنڈا رکھتے، یعنی کہ جو ہے، اور یہ جمہوریت جو 65 سال کی جھوٹی کمینی کتی بغیرت اور کیا نام ہے مکار جو جمہوریت ہے، جس کے اوپر سب بیٹھ کے ڈھونگ رچاتے رہے اور اس کے اوپر غلط کام کرتے رہے، اور اس میں اس وقت یہ ملک جو ہے کینسر شدہ ہو چکا ہے۔ کینسر ہوتا ہے نا، کینسر شدہ ہو سکتا ہے۔ اب کدھر سے اس ملک کو کاٹیں گے کہ یہ کیا نا یہ جو ہے اپنی جگہ پہ آ سکے۔ اس لیے آج یہ سارے بیٹھے جو لوگ ہیں ملک کی تقسیم کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ آخر میں جو میں بات کہوں گا وہ یہ کہ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ قائم اور اس کے لیڈر جمال ٹاکو اور پریزیڈنٹ آغا حسن سید ان صوبوں کے خلاف تھے، خلاف ہیں اور خلاف رہیں گے۔ اگر ہماری حکومت آئی تو یہ سب صوبے جو ہیں ریورٹ کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے صوبے مانگے ہیں ہم سب ان کی شکلیں ان کی شکلیں جو اور ان کی تحریکیں اور ان کی جو پارٹیاں ہیں اور پارٹیوں کے لوگ ہیں ان کو نقش کر رہے ہیں اپنے ذہنوں کے اندر۔ صوبے بن جانے دو، بنا لو صوبے جہاں تک بنا سکتے ہو بنا لو، مگر خدا کی قسم اس کو مذاق مت سمجھنا۔ جس دن اللہ پاک نے ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا دے دیا، سب صوبے بنانے والے آئین سے لے کے جہاں پہ وہ شک ہے اس آئین کو ختم کرنے سے لے کے اور آئین صوبے بننے تک، جو صوبہ بنا ہوگا جتنے گورنر جتنے اس کے اندر لوگ ہوں گے جتنی جگہ ہوں گے ہم سب کو ذبح کر دیں گے، سب کو گلے کاٹ دیں گے، سب کو پھانسی پہ لٹکائیں گے، سب کو فائرنگ اسکواڈ کا کھڑا کریں گے۔ اگر موقع مل گیا تو یہ سب صوبے بنانے والے سب جہنم میں جائیں گے سیدھا ڈائریکٹ۔ اور یہ میں خدا کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں، اس پاک پروردگار کی جس نے زمین اور آسمان بنائے، جس نے کائنات بنائی، اگر اللہ پاک نے ہم کو جگہ دے دی ہم بلڈی ریولیوشن لے کے آئیں گے، اور بلڈی ریولیوشن کے اندر کسی کو ملک سے باہر بھاگنے نہیں دیں گے، اور اگر ملک کے باہر ہوگا ہم اس کو وہاں مروا دیں گے، سمجھے نا، لیکن چھوڑیں گے نہیں۔
اور جتنی دولت ہے ہم کسی طریقے سے بھی اپنے ملک کی دولت واپس لے کے آئیں گے، مگر بلیڈی ریولوشن میں ہم قتل عام ضرور کریں گے، ہم پھانسیوں پہ اور فائرنگ اسکواڈ پہ اور کیا نام ہے ٹوکوں کے نیچے ان کو لے کے آئیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ تھا اپنے رب سے، یہ ہمارا وعدہ ہے خدا سے، اور یہ وعدہ اپنے خدا سے اس کے نبی سے رہے گا۔ ہم نے جب بھی آنا ہے ہم بلیڈی ریولوشن کے علاوہ کبھی کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے اور کسی کی بات نہیں کریں، ہم کسی کے ساتھ کوئی قسم کا مذاکرات نہیں کرنے کو تیار ہے۔ میں پاکستان کی عوام کو، میں پاکستان کی ایجنسیوں کو، میں پاکستان کی فوج کو، میں پاکستان کی بیوروکریسی کو، میں پاکستان کی میڈیا کو، ان سب لوگوں کو اس کے اندر جو واقعی حب وطن ہے ان کو بولتا ہوں کہ یہ سارا ظلم جو ہو رہا ہے ملک کے اندر، اس کو بچانے کے لیے پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ قائم جمال ٹاکو آغا حسن کا ساتھ دو، ورنہ یہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور یہ ملک 2000 سے پہلے جو ہے وہ برباد ہو جائے گا، کیونکہ آلریڈی پاکستان کو ان لوگوں نے برباد کر دیا۔ یہی سچ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے صرف اور صرف پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ قائم ہی پاکستان کو سٹینڈ دے سکتی ہے۔ بے شک بڑی مشکلیں ہوں گی، بے شک بڑی ہرڈلز ہوں گی، بڑی تکلیف اور پریشانیاں ہوں گی، کیونکہ ان لوگوں نے آلریڈی اس کو اتنا گرا چکا ہے کہ کسی گری ہوئی چیز کو اٹھا کے اس جگہ پہ لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے لیے بھی یہ بہت ہی مشکل ہوگا، مگر جب بلیڈی ریولوشن ہوگا اس میں ڈیزاسٹر تو آئے گا، اس میں راک باٹم تو ہوگا، مگر خدا کی قسم اگر سچے دل والے، سچے ایمان والے، سچے لوگ اندر سے ملک اور ملک سے محبت اور پیار کرنے والے ہوں گے تو وہ اپنی جانوں کی قربانیاں دیں گے اور اس ملک کو سیٹ رکھنے کے لیے اپنا تن من دھن سب لگائیں گے اور اس ملک کو جو ہے ایک سٹینڈ دیں گے۔ امید ہے کہ میری اس تقریر پہ وہاں پہ جو پاکستان میں جو سچے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہاں ملائیں گے اور ہمارے ساتھ ملیں گے۔ باقی سب جلسے ملسے، باقی سب کاروائیاں سب بکواس ہے۔ اس ملک کے اندر جتنی بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں، جلسے جلوس دھرنے یہ سب سٹوپڈیٹی ہے، یہ سب بلشٹ ہے۔ صرف ایک بات ہے کہ بلیڈی ریولوشن، خونی ریولوشن، خونی انقلاب ہونا چاہیے، اور جب تک وہ نہیں آئے گا ملک کا سیٹ اپ نہیں ہوگا۔ میں اچھی طریقے سے وہ آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں۔ پھر بہاف آف آغا حسن سید آتی عقل میں بات تو ٹھیک ہے، نہیں تو آلریڈی تو زیادتی اور بربادی تو ہو ہی رہی ہے۔ میں جمال ٹاکو، ڈپٹی پریزیڈنٹ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ قائم، بہاف آف آغا حسن سید، تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔